السلام علیکم۔ بہت سارے لوگ ایک چیز مخصوص چیز ہے وحدت الوجود کا جو کنسیپٹ ہے اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، یعنی یونٹی آف بینگ۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں ڈیفینیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ وحدت الوجود جو ہے وہ ایک عالمگیر عقیدہ ہے، اسلامی عالمگیر عقیدہ ہے جو کائنات کی ہر چیز کو اتحاد وحدت خدائی کے عکاس میں دیکھتا ہے۔ مطلب کہ جو تمام چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ خدا کی ایک عکاس ہیں، وہ مطلب ان میں تمام میں اتحاد ہے، ان میں ایک وحدت ہے۔ جتنی بھی دنیا میں چیزیں، یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات میں جو بھی موجود ہے وہ الہی حقیقت کا ایک یا دوسرا پہلو ہے، ایک ہی پہلو ہے یا دوسرا پہلو ہے، جو مختلف طریقے سے آپ کو وجود میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ خدا کا ہی ایک یا دوسرا پہلو ہے جو مختلف طریقے سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے پوری کائنات میں۔ لیکن یہ جو صوفیانہ تصور ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خدا جو ایک ایبسولوٹ بینگ ہے، مطلق الوجود ہے، اس کو ہم لوگ مطلب کم کر کے، اس کی حیثیت کو کم کر کے ہم اس کو محدود کر رہے ہیں، یا جو یہ جو مادہ اور احساس کی دنیایں ہیں اس کی مطلب کسی شے تک مطلب کم کر کے اس تک محدود کر رہے ہیں۔ در حقیقت خدا ہی رہتا ہے، یعنی وہ جو ہے مافوق الفطرت اعلیٰ ذات ہے، ایک سپریم بینگ ہے جو ٹرانسینڈنٹ ہے، مطلب وہ اعلیٰ بالا تر ہے اس دنیا سے، کیونکہ وہ خالق کی حیثیت سے جو اس کائنات سے ہے وہ بالا تر ہے۔ لیکن پھر بھی جو کائنات میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اس کے اتحاد اور خوبصورتی سے کی عکاسی ہے، مطلب اس سے ہی بنا ہوا ہے، اس میں وہ چیزیں مطلب نمایاں ہیں۔ اگر اسلامی نظریہ وحدت الوجود کا دعویٰ ہے کہ صرف خدا ہی ہر طرف ہے، مطلب وہی اومنی پریزنٹ ہے، ہر طرف اومنی پریزنٹ، اور سب سے جو خوبصورتی ہے جو ہم لوگ دنیا میں اور کائنات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل جو خوبصورتی ہے وہ یہ جو دنیا میں ہے اور کائنات میں ہے وہ خدا کی خوبصورتی کا ہی ایک پہلو ہے، اور یہ جو دنیا ہے وہ اسی پہلو کا، خدا کے اتحاد کی اور خوبصورتی کا ہی ایک مدھم سا عکاس ہے۔ تو اس کو مطلب ہم اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں کہ وحدت الوجود کا کنسیپٹ سمجھانے کے لیے کہ خدا ہی ہے اور باقی جو ساری چیزیں ہیں خدا ہی اصل ہے، وہی واحد ہے، اور باقی ساری چیزیں اس کی عکاس ہے دنیا میں۔ اور اس کا ہم مثال اس طریقے سے دے سکتے ہیں، جیسے آپ کے گھر میں پنکھا ہوتا ہے، جیسے اکثر لوگوں کے گھر پہ پنکھا ہوتے ہیں جو چھت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ رکا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ مطلب وہ پر جو ہوتے ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، اور وہ لیکن جب اس کو ہم چلاتے ہیں تو جب وہ ایک رفتار پکڑتے ہیں تو پھر وہ پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ مطلب وہ پر دکھائی نہیں دے رہے ہوتے، ایسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے جیسے ایک کوئی گول دائرہ ہے، ایک چیز ہے پوری، مطلب وہ پوری جگہ کو کور کر رہا ہوتا ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہی ایک یہ جو پنکھا ہے اس کے جو یہ پورا ایک باؤنڈری بن گئی ہے، اور یہ پوری باؤنڈری نے آپ کو مطلب ایک طریقے سے جیسے ایک دائرہ بنا ہوا ہے، لیکن وہ جو دائرہ جو اصل میں بنا ہوا ہوتا ہے وہ پنکھے کے وہ جو 3 پر ہوتے ہیں اسی کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، یا جیسے آپ ایک لکڑی لیں اس کے آگے آگ لگا دیں، اور جب اس کے آگے آگ جلنا شروع ہو تو آپ اس کو تیزی سے گول گول گھمانا شروع کرتے ہیں، آگ وہ لکڑی کے صرف اس کونے پہ ہی لگی ہوئی ہے، لیکن جب آپ اس کو تیزی سے گھمانا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک گول دائرہ بن جاتا ہے پورا آگ کا، روشنی کا۔ تو اسی طریقے سے یہ بولتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ وہ جو خدا ہے یہ وہی خدا ہے جس کی مطلب ہم جو وہ ہی واحد حقیقت، اور یہ جو پوری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی جیسے وہ جو گول دائرہ روشنی کا بن جاتا ہے، جیسے ہمیں لگتا ہے کہ پورا ایک دائرہ ہے، لیکن یہ اسی کا جو ہے عکاس ہے جو اس دنیا میں پڑا ہے، اور وہی واحد ہے، اسی کا وجود ہے، باقی یہ جو سارے وجود ہیں یہ اس کی عکاسی ہیں اس دنیا میں، جو بھی دنیا ہے، کائنات ہے، جو بھی شے ہے وہ اس کے وجود کی عکاسی ہیں اس میں دنیا میں، اور اس کی خوبصورتی جو بھی خوبصورتی دنیا میں اس کی خوبصورتی کی ایک مدھم سی عکاسی ہے۔